صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں دوسری قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ گزرا تھا کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا اگر یہ کتنے ہو تو کتنا جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائیں تو اس کے اوپر کتنی جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بہت ساری جو ہے اس میں باتیں آئی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں تیسری قسم کے جانوروں کے تعلق سے بات کریں۔ تیسری قسم کے جو جانور ہیں وہ ہے بکرا، بکری۔ اس میں جو ہے چھیلا بھی آتا ہے، چھیلی بھی آتی ہے، پوٹلا، مہنڈی، دمبا، بھیڑ، یہ سب جو ہے بکرا بکری میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تیسری قسم کے جانور ہیں اور یہ عام ہیں۔ بڑے یعنی دوسری قسم کے جو جانور ہیں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کے مقابلے میں یہ چھوٹے جانوروں کا عام جو ہے ایک معمول ہے پالنے کا، خرید و فروخت کا۔ ان مسائل کو جو ہے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے جو ہے حضرات ہیں جو جانوروں کا خرید و فروخت کرتے ہیں اور جانور جو ہے ان کے پاس آتا بھی ہے اور اس کی جو ہے فروخت بھی کرتے رہتے ہیں، اسی کے وہ جو ہے ان کی زندگی کا گزران ہے۔ ایسے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان مسائل کو جو ہے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 سے لے کر 30/9 تک اگر بکرا بکری میں سے کوئی بھی ہو، 30/9 تک ہو، تو کچھ واجب نہیں ہے زکوٰۃ۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات گزری تھی دوسرے جانوروں کے تعلق سے کہ اگر 1 سے لے کر 20/9 جانور، 29 جانور اگر ہیں تو ان جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اس میں سے 1 سے لے کر وہ جانور 30 ہو گئے تو پھر جو ہے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سے پہلے جو اونٹ کا مسئلہ گزرا تھا کہ اگر کسی کے پاس 1 سے لے کر 4 اونٹ ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 4 سے اگر آگے بڑھ جاتی ہے تعداد تو پھر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بکریوں کے اوپر بھی کہ اگر کسی کے پاس 1 سے لے کر 30/9 تک ہیں، 39 تک ہیں، تو کچھ زکوٰۃ نہیں۔ اگر 40 ہو جاتی ہے تعداد، 40 ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے ایک بکرا یا ایک بکری جو ہے واجب۔ 40 سے لے کر 120 تک ایک بکرا یا ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد 120 پر 1 سے لے کر 200 تک اگر تعداد پہنچ رہی ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں واجب۔ اسی طریقے سے 201 سے لے کر 390 پر 9
یعنی 1 کم 400 اگر تعداد ہو جاتی ہے 201 سے لے کر 390 پر 9 تک اگر تعداد ہو جاتی ہے تو 3 بکریاں یا پھر 3 بکرے زکات میں دینا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے یہاں جو ہے بکرے 400 ہو گئے تو 400 سے 490 پر 9 تک یعنی 1 کم 500 490 پر 9 تک 400 سے لے کر 490 پر 9 تک اگر کسی کے یہاں تعداد پہنچ جاتی ہے تو ان پورے جو ہے جانوروں میں ان پورے جو ہے بکرے بکریوں میں 4 بکرے یا 4 بکریاں زکات میں واجب ہے۔ اب اس سے بھی آگے اگر تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکرا یا 1 بکری زیادہ کرتے جائیں، 1 کم 500 تک 1 کم 500 تک یعنی 490 پر 9 تک 4 بکرے یا 4 بکریاں۔ اس کے بعد اگر تعداد بڑھی تو ہر 100 کے اوپر 490 پر 9 تک تو متعین ہے، بتا دیا گیا ہے کھلے طور پر کہ 4 بکرے یا 4 بکریاں زکات میں واجب ہے۔ 490 پر 9 سے اوپر یعنی 500 یا 500 سے اوپر تعداد جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہر 100 بکروں میں 1 بکرا یا 1 بکری واجب ہے۔ یہ 400 کو چھوڑ کر یہ 500 کو چھوڑ کر اس کے اوپر تعداد جا رہی ہے تو ہر 100 کے اوپر 1 بکرا یا 1 بکری زیادہ کر لیں۔ یہ جو ہے جانوروں کی چھوٹے جانوروں کی زکات ہے، بکرا بکری، اس میں سے جو ہے چھیلا بھی ہے، چھیلی بھی ہے، پوٹلا بھی ہے اور مینڈی بھی ہے، بھیڑ بھی ہے اور دمبا بھی ہے، تو یہ تمام جو ہے ایک ہی قسم کے جانور ہیں۔ اور اسی طریقے سے گھوڑوں کی زکات کے تعلق سے مختصر مسئلہ پیچھے گزرا تھا شروع میں کہ اگر گھوڑے تجارت کے لیے ہوں تو ان میں بالاتفاق مال تجارت کے حساب سے زکات واجب ہو جائے گی، کہ اگر کوئی آدمی جو ہے گھوڑوں کی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرتا ہے تو وہ گھوڑے جو ہے مال تجارت میں آ جاتے ہیں، تو جب مال تجارت میں آ گئے تو ان گھوڑوں کی جو سب کے پاس بالاتفاق مال تجارت ہونے کی وجہ سے ان گھوڑوں پر زکات فرض ہے۔ اور اگر تجارت کے لیے نہ ہو اور انہیں جنگل میں چرایا جاتا ہو تو صاحبین کے نزدیک ان میں زکات نہیں ہے، یعنی تجارت کے لیے نہیں ہے اور ان کو چرانے کے لیے جنگل لے جایا جاتا ہے تو ان میں اگر ایسے جو ہے گھوڑے ہیں تو صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحبین کے نزدیک زکات ان کے اوپر نہیں رہتی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر گھوڑیاں دونوں مخلوط ہوں تو ان میں زکات واجب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھوڑوں کے ساتھ گھوڑیاں بھی ہیں تو زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اسی کو بعض مشائخ نے ترجیح دی ہے۔ تو گھوڑے اگر تجارت کے لیے رکھے گئے ہوں تو سب کے پاس جو ہے ان گھوڑوں کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، نہیں 1-2 گھوڑے ہیں اور وہ بھی جو ہے تجارت کے لیے نہیں، گھریلو جو ہے ضرورت کے لیے رکھا گیا ہے اور اس سے جو ہے کام کاج لیا جا رہا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے وہ جانور، گھر کا سامان جو ہے لاد کر لے کے جاتا ہے تو گھر کی ضروریات کے لیے ہے تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی۔ لیکن جو گھوڑے تجارت کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان گھوڑوں کے اوپر بالاتفاق سب ائمہ کے پاس زکات واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے مسائل۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا پھر جو ہے فون سے رابطہ کریں، یا قریب کے لوگ ہیں یا اپنے ہی شہر کے ہیں تو وہ اگر ملاقات کر کے جو ہے اگر مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آرام سے جو ہے ملاقات کر سکتے ہیں۔
تو ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے ناظرین جڑے رہیں، دوسروں سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی جو ہے دینی اعتبار سے فائدہ ہو جائیں اور عبادتیں جو ہیں ہماری مکمل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کو سمجھنے کی، اور اللہ نے اتنا مال ہمیں دیا ہے تو ان مسائل کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔